بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں مومنہ۔ ویورز، آج میں آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ شیئر کروں گی۔ بہت خوبصورت واقعہ، اور اس کے متعلق مجھے ایک کمنٹ آیا تھا کہ ریکویسٹ کی تھی کسی نے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں۔ ویورز، حضرت خضر علیہ السلام ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے کے تھے اور اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، لیکن ان کی ڈیتھ کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، اور یہی کہا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام دنیا میں ابھی بھی موجود ہیں، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے بعد بھی دیکھا گیا ہے، اور ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں موجود ہیں۔ ویورز، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت خضر علیہ السلام کا نام اس وجہ سے خضر ہوا، آپ ایک سوکھی جگہ پر بیٹھے جہاں سبزے کا نام و نشان نہ تھا، اور جب آپ وہاں سے اٹھے تو وہ جگہ سبز اور شاداب ہو گئی اور لہلہانے لگی۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ ویورز، حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی برگزیدہ نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ملاقات کا ذکر سورہ کہف میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ویورز، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو کھڑے ہو کر خطاب فرما رہے تھے، تو ایک آدمی نے ان سے پوچھا کہ کون سا شخص سب سے زیادہ علم والا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس وقت سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ تو اس بات پر اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کیا، کیونکہ انہوں نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا، اے موسیٰ، میرا ایک بندہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے، اور وہ اس جگہ رہتا ہے جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رب العالمین، میں آپ کے اس بندے سے مل سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں مل سکتے ہو۔ ایسا کرو، ایک مچھلی پکڑ کر اپنے تھیلے میں رکھ لو اور سفر کرو دریا میں، اور جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے میرا بندہ تمہیں وہیں ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی پکڑی اور تھیلے میں رکھ لی، اور پھر اپنے ایک ساتھی کو لیا جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ بھی نبی تھے، حضرت یوشع علیہ السلام۔ وہ دونوں سفر پر روانہ ہو گئے۔ سفر کرتے ہوئے جب ان کو کافی ٹائم گزر گیا تو راستے میں ایک چٹان آئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر کچھ دیر آرام کرنے کے لیے رک گئے اور چٹان سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ وہ چٹان سے ٹیک لگا کر بیٹھے تو ان کو نیند آ گئی اور وہ سو گئے۔ وہیں وہ مچھلی تھیلے سے نکلی اور جمپ مار کر پانی میں چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں تھا کہ تھیلے میں سے مچھلی نکل گئی ہے۔ وہ اٹھے اور اپنے ساتھی کے ساتھ پھر سفر شروع کر دیا۔ جب انہوں نے کافی سفر طے کر لیا تو ان کو تھکاوٹ سی محسوس ہوئی۔ انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اب میں تھک گیا ہوں اور مجھے بھوک محسوس ہو رہی ہے، تو میرے کھانے کا انتظام کرو۔ ویورز، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تک وہ مچھلی ان کے پاس تھی ان کو تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوا تھا، لیکن جیسے ہی وہ مچھلی نکل گئی تو وہ آگے چلنے لگے تو وہ تھکنا شروع ہو گئے۔ پھر انہوں نے تھیلے میں دیکھا تو تھیلے میں مچھلی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے ساتھی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو جب آپ آرام کرنے کے لیے بیٹھے تھے تو مچھلی تو وہیں نکل گئی تھی، اس نے اپنا راستہ ڈھونڈ لیا تھا اور وہ چلی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر وہی جگہ تھی جہاں ہمیں رکنا تھا۔ تبھی وہ واپس پلٹے۔ جب وہ اس جگہ پر پہنچے تو وہاں پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے اپنے جسم کو پوری طرح چادر میں لپیٹ رکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے ہو کر ان سے اسلام کیا۔ انہوں نے فرمایا، السلام علیکم۔ تو بزرگ نے وعلیکم السلام کہا اور پوچھنے لگے کہ تم کون ہو اور تم اسلام کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا نام موسیٰ ہے۔ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا تم بنی اسرائیل کے موسیٰ ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، میں بنی اسرائیل کا موسیٰ ہوں، اور میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں آپ کا علم سیکھنا چاہتا ہوں جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو، ایک علم اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے جو تم نہیں جانتے، اور ایک علم اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا فرمایا جس کے بارے میں نہیں جانتا، تو میرا علم تم نہیں سیکھ پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں آپ کا علم سیکھنا چاہتا ہوں، آپ ایسا کریں کہ مجھے اپنے ساتھ سفر پر لے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ تم میرے ساتھ نہیں جا سکتے، تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ انہوں نے کہا میں پورے صبر کے ساتھ آپ کے ساتھ چلوں گا۔ انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے، میرے ساتھ چلو، لیکن کوئی بھی کام میں کروں تو تم راستے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں پوچھو گے، کوئی بات نہیں کرو گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، جیسے آپ کہتے ہیں میں ویسے ہی کروں گا، لیکن مجھے آپ سفر پر ساتھ لے جائیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ چلو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دریا کے کنارے کنارے چلنے لگے۔ پھر ان کے پاس سے ایک کشتی گزری تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کشتی میں بٹھا لو۔ کشتی والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور انہوں نے بغیر اجرت کے، بغیر کسی کرائے کے ان کو کشتی میں سوار کر لیا۔ کچھ دیر بعد ایک چڑیا اڑتی ہوئی آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی۔
اور اپنی چونچ پانی میں مار کر پانی پینے لگے۔ پھر اس نے منہ اوپر کیا، پھر دوبارہ سے اس نے چونچ ماری اور تھوڑا سا پانی پی لیا، پھر وہ اڑ گئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو موسیٰ، جتنا میرے اور تمہارے پاس علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، وہ بالکل اتنا ہی ہے جتنا اس چڑیا نے چونچ مار کر پانی پیا ہے سمندر میں سے، دریا میں سے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں اتنی سی بھی کمی نہیں آئی جتنی اس چڑیا نے پانی پیا ہے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کلہاڑی اٹھائی اور دیکھتے دیکھتے انہوں نے کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب نگاہ اٹھائی تو حضرت خضر علیہ السلام کلہاڑی سے تختہ نکال چکے تھے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، آپ نے یہ کیا کیا؟ جن لوگوں نے ہمیں بغیر پیسوں کے کشتی پر سوار کیا، آپ نے انہی کی کشتی پر بری نگاہ ڈالی اور اسے خراب کر دیا۔ اس سے سارے کشتی والے ڈوب جائیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے غلط کام کیا، برا کام کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے آپ علیہ السلام سے پہلے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر کے ساتھ نہیں چل سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور فرمایا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں بھول گیا تھا، اب میں آپ کو بالکل بھی تنگ نہیں کروں گا۔ پھر وہ دوبارہ سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب دریائی سفر ختم ہوا تو ان کا گزر ایک بچے کے پاس سے ہوا جو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام جب اس کے بچے کے پاس پہنچے تو انہوں نے اس بچے کو پکڑ کر اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور اسے پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے ایک جان ضائع کر دی اور وہ بھی کسی وجہ کے بغیر، بلا شبہ آپ نے غلط کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے آپ علیہ السلام سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر کے ساتھ سفر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں معذرت چاہتا ہوں اور اس کے بعد میں آپ سے کوئی بات نہیں پوچھوں گا۔ اگر میں آپ سے دوبارہ کوئی سوال کروں تو آپ بے شک آگے میرے ساتھ سفر نہ کیجیے گا۔ بہرحال وہ دونوں آگے بڑھنے لگے۔ پھر وہ دونوں ایک بستی پہ پہنچے اور بستی والوں سے کہا کہ انہیں اپنا مہمان بنا لیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر اسی بستی میں ایک دیوار تھی جو بہت بوسیدہ تھی اور گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اس دیوار کو درست کر دیا اور وہ دیوار بالکل ٹھیک ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر بھی خاموش نہ رہ پائے۔ انہوں نے کہا کہ ان بستی والوں نے ہماری میزبانی سے انکار کر دیا اور آپ نے ان کی دیوار ٹھیک کر دی، اور اگر آپ چاہتے تو ان سے مزدوری بھی لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اب بس، اب میں آپ کے ساتھ اور نہیں چل سکتا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ میری باتوں پر صبر نہیں کر سکیں گے، لیکن آپ خاموش نہیں ہوئے۔ اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت موسیٰ خاموشی اور صبر کے ساتھ سفر کرتے تو ہمیں حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق مزید معلومات مل سکتی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کے ساتھ سفر وہاں ختم کر دیا، لیکن انہوں نے ان 3 سوالوں کے جوابات بھی دے دیے ان کو۔ انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے میں نے وہ کشتی اس لیے خراب کی تھی کیونکہ وہ غریب لوگوں کی کشتی تھی جو مزدوری کرتے تھے، ان کی کشتی تھی۔ آگے ایک ظالم بادشاہ رہتا ہے جو کشتی زیادہ ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے وہ اس کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ تو مجھے وہ بات پتہ چل گئی تھی اور میں نے ان کی کشتی خراب کر دی تاکہ وہ بادشاہ اس پر قبضہ نہ کر سکے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ وہ جو بچہ تھا جس کی میں نے جان لے لی تھی وہ کافر تھا اور اس کے والدین مومن تھے۔ جب وہ بچہ بڑا ہوتا تو اپنے والدین کے لیے مصیبتیں کھڑی کرتا، ان کو نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد عطا فرمائے جو ان کی خدمت کرے۔ پھر رہی وہ تیسری بات دیوار ٹھیک کرنے کی، وہ دیوار میں نے اس لیے ٹھیک کی تھی کہ وہ 2 یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان کے والدین نے خزانہ دفن کیا ہوا تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا اور لوگ اس کو لے لیتے۔ وہ دیوار میں نے اس لیے کھڑی کر دی کہ وہ دیوار ٹھیک رہے گی، جب تک بچے جوان ہو جائیں گے تو وہ پھر وہاں سے خزانہ نکال لیں گے اور وہ ان کے کام آ جائے گا۔ یہ ان کے رب کی رحمت ہے، اور جو کچھ میں نے کیا ہے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ ان تمام باتوں کی حقیقت ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی علم ملا ہوا کہ مجھے بیفور ٹائم سے پہلے بات کا پتہ چل جاتا ہے اور ان باتوں پر آپ صبر نہ کر سکیں۔ ویورز، یہ تھا ایک چھوٹا سا واقعہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا حضرت خضر علیہ السلام کا۔ ان کے باقی واقعات بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ یقیناً آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کے واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔